اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وظائف سپورٹ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، وظائف سپورٹ لایا آپ کے لیے ایک خاص عمل جو کہ نظر بد کا ہے، اور اس عمل کو ایک بار کرنے سے آپ کو تمام عمر کبھی بھی نظر نہیں لگے گی۔ پہلے نمبر پر ناظرین، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نظر بد ہے کیا، اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا قرآن اور حدیث کی روح سے اس کے بارے میں بتاؤں گی، تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ نظر بد کا علاج کرنا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا کتنا ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو نظر بد لگی ہوتی ہے اور آپ بہت سارے عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو وغیرہ ہو گیا ہے یا آپ کو کچھ ہو گیا ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو بیسیکلی وہ نظر بد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم کا آپ شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں بتاتی چلوں، جو نظر بد ہے یہ جادو سے بھی سخت ناک ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ اگر ان کا کاروبار رک جاتا ہے تو وہ بہت سارے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں، تو جو عامل صاحب ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی بندش ہو گئی ہے۔ تو بیسیکلی ان کا جو دھیان ہے وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ان پر نظر بد کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے بچے ہیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا پھر وہ روتے رہتے ہیں، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، تو ہم ڈاکٹروں کے چکر میں انہیں لے کر پھرتے رہتے ہیں اور عاملوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو ہمارا دھیان ہے وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ انہیں نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح کاروبار کا رک جانا، کاروبار میں برکت نہ رہنا اور گاہکوں کا نہ آنا، تو یہ سارے جو تمام مسائل ہیں یہ نظر بد کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کی روح سے اس کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جو نظر ہے یہ لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کتنے بڑے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء اور تقدیر میں فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی کہ تقدیر اور قضاء میں جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، لیکن جو بہت زیادہ موت ہوگی نا تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ 2188 نمبر ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کو موت تک لے جانے کا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے، اور اس میں یعنی اچانک ایکسیڈنٹ کا ہو جانا اور اچانک بائک سے گر جانا، اس میں کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، تو یہ سب نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ تقدیر سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی، کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2188 نمبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العین الحق، کہ جو نظر بد ہے یہ حق ہے، اور شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں، اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے نظر بد ہو جاتی ہے۔
حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بچوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں، ان کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جھاڑ پھونک کرواؤ، یعنی کہ دم کرواؤ۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور 1982 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتی ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے منہ پر سیاہ اور سرخ دھبے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر نظر بد کا اثر ہے، اس کو جھاڑ پھونک کرواؤ، یعنی کہ دم کرواؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5407 ہے اور مسلم شریف میں یہ 2197 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے چہروں پر داغ دھبے اچانک سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں یا چھائیاں وغیرہ پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم لوگ ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں، بازاری پروڈکٹ کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اگر کسی چیز کو حق قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلوشن بھی ہمیں بتائے ہیں، اس کے حل بھی ہمیں بتائے ہیں کہ کس طرح سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اس پریشانی سے، اس مشکل سے بچا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بہترین علاج ہے اگر ہم قرآن پاک کے ذریعے اس علاج کو کریں تو وہ سب سے بہترین علاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا نازل قرار دیا ہے۔ اس میں دوا کے بارے میں بات نہیں کی گئی، شفا کا اس کو قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی سے دوا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں 100% شورٹی نہیں ہوتی، یقین نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہمیں کوئی شفا کہہ کر کوئی چیز دیتا ہے تو ہم فوراً سے لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ہر مسائل مشکل میں قرآن پاک کی طرف رجوع کریں اور اپنی مشکلات کا جو حل ہے وہ اس کے ذریعے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو جو حق ہے وہ قرآن پاک ہے، اور جو باطل ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، اور باطل اس چیز کو کہتے ہیں جو شیاطین کے ذریعے آتی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو نظر بد ہے وہ بھی شیاطین کو حاضر کرتی ہے، تو یہ بھی باطل ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں گے، حق کی طرف رجوع کریں گے، تو جو باطل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جب نور آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، تو نظر بد بھی ایک طرح کا اندھیرا ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن پاک نور ہے، اور جب نور آتا ہے تو اندھیرے کو جانا ہی پڑتا ہے۔ تو اب جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر نہیں لگے گی، اور اگر نظر لگی ہوئی ہے تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دوبارہ آپ کو پھر سے جو ہے وہ نظر بد نہیں لگے گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو ہونا ہے، وضو کرنا ہے، یعنی کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس وظیفہ کو شروع کرنے سے کچھ دن پہلے آپ نے 5 وقت کی جو نماز ہے وہ شروع کر دینی ہے، کیونکہ جب ہم کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ خود غرضی کی علامت ہے، تو اس لیے آپ نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ شروع کر دینی ہے، اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اور اس میں جو وقت کا ہے وہ کوئی تعین نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار معوذتین پڑھنے ہیں، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود شریف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے 2 قل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور قل میں نے آپ کو کون سے بتائے ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔
اور پھر اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ نے پی لینا ہے، یا جس پر نظر بد کا اثر ہوا ہے، کسی بچے پر، کسی بڑے پر، چھوٹے پر، تو آپ نے یہ پانی اس کو دم کر کے پلا دینا ہے۔ یہ عمل آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ پر جو نظر بد کا اثر ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا، اور اس عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو زندگی بھر کبھی بھی دوبارہ جو ہے نظر بد نہیں ہوگی، آپ پر اثر ہی نہیں کرے گی۔ اور آخر پر ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو ہمارے چینل وظائف سپورٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن پر بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام وظائف کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اور بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔